السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور 20 ایام گزر چکے ہیں، باقی 10 دن رہ گئے ہیں. رمضان کے آخری عشرے کے حوالے سے بے شمار فضائل حدیث میں آئے ہیں، تو آپ اس حوالے سے رمضان کے آخری عشرے کے حوالے سے کیا اہمیت ہے اور اس میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا فضائل ہیں، اس حوالے سے آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو حدیث میں آتا ہے شد مئزرہ وایقظ لیلہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھرپور تیاری کر لیتے تھے، کمر کس لیتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگا دیا کرتے تھے، یعنی گھر والوں کو بھی رات کی عبادت کا کہا کرتے تھے اور ان کو ترغیب دیا کرتے تھے. رمضان المبارک تو پورا ہی عبادت کا مہینہ ہے، اس کا ہر عشرہ ہی بہت قیمتی ہے، لیکن آخری عشرہ بہت زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ اس عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے شب قدر رکھی ہے. اور اسی شب قدر کی تلاش میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورے مہینے کا اعتکاف کرتے رہے. پھر آپ ایک عشرے کا کیا، پھر دوسرے عشرے کا کیا، پھر جب آپ کو یقینی طور پر بتا دیا گیا کہ یہ لیلۃ القدر اس آخری عشرے میں ہے، تو پھر آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا اور پھر آخر تک آپ اسی آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اسی آخری عشرے کا اعتکاف کرتی رہیں. تو آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی یہ رات ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا اس امت پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس امت کی عمریں بہت کم ہیں، لیکن ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کو 83 سال کی عبادت کا ثواب عطا کر دیتے ہیں، بلکہ 83 سال سے زیادہ کی عبادت کا ثواب. اب اگر کسی کو زندگی میں 10 مرتبہ 20 مرتبہ 30 مرتبہ یہ راتیں نصیب ہو جاتی ہیں، تو کہاں وہ لوگ جن کو ہزار سال کی عمر نصیب ہوئی، پھر اس عمر میں انہوں نے کتنی عبادت کی، کتنی نافرمانی کی. ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ 83 سال کا ثواب لکھ دیتے ہیں، 83 سال کی عبادت عطا فرما دیتے ہیں. میں کچھ دیر پہلے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کا ایک قول پڑھ رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ اگر لیلۃ القدر کے بارے میں مجھے یہ بتایا جاتا کہ پورے سال میں کسی ایک دن لیلۃ القدر ہے تو میں پورے سال رات کو جاگتا، پورے سال رات کی عبادت کرتا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کر دی کہ آخری عشرے میں رکھ دی ہے. تو اس کی جو طاق راتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، تو آخری عشرے کو اور اہتمام کے ساتھ، پھر اس کی جو طاق راتیں اس کو مزید تاکید اور اہتمام کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو قیمتی بنایا جائے. جی ساتھ ہی ساتھ ایک بات سوال مفتی صاحب، آخری عشرے کے حوالے سے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں طاق راتوں میں عبادت کی جائے، اس کے لیے کچھ لوگ تو اعتکاف آج بیٹھ رہے ہیں لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے، جبکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے، تو وہ کیسے لیلۃ القدر کی فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اعتکاف ایک تو مسنون ہے، وہ تو ظاہر ہے 10 دن کا ہی ہوتا ہے، لیکن ایک اعتکاف مستحب بھی ہے. اگر کوئی شخص 10 دن اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا تو وہ مستحب اعتکاف کر سکتا ہے. ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 دن کے لیے بیٹھ جائیں، 3 دن کے لیے بیٹھ جائیں، یا جو طاق راتیں ہیں ان میں وہ اعتکاف کر لیں. اس میں یہ ہے کہ ان کو عبادت کی توفیق ہو جائے گی، اس لیے کہ اعتکاف خود ایک عبادت ہے. اگر کوئی عبادت انسان نہیں بھی کرتا وہاں بیٹھ کر، تب بھی اس کی وہ رات عبادت میں شمار ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ جتنے نیک اعمال ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ سارے اعمال، نیک اعمال میں سے کچھ کام کر لیے جائیں، کچھ صدقہ دے دیا جائے، کچھ نوافل پڑھ لیے جائیں، قرآن کریم کی تلاوت کر لی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان 4 چیزوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں کہ ان 4 چیزوں میں مبتلا شخص کی مغفرت لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتی. ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو شراب کا عادی ہو. تو اگر کوئی اس گناہ میں مبتلا ہے تو وہ اپنی جان اس گناہ سے چھڑائے، اس لیے کہ ایسے شخص کی مغفرت لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتی. دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہو. ہمارے معاشرے میں آج کل ماں باپ کی نافرمانی عام ہوتی چلی جا رہی ہے. اس طریقے سے میڈیا ہمارے ہاں ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے. ہماری مشرقی روایات ختم ہوتی جا رہی ہیں، مغربی روایات ہمارے ہاں جڑ پکڑتی جا رہی ہیں. والدین سے ہماری ناراضگیاں اور نافرمانیاں بہت زیادہ حدوں کو چھو رہی ہیں. اولاد اس چیز کو دیکھے کہ کہیں والدین تو ناراض نہیں ہیں. تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی.
ہم آج پیسے کے چکر میں اپنے سب رشتہ داروں کو بھول گئے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو وقت نہیں دے پاتے، اپنی بیوی کو وقت نہیں دے پاتے، والدین کو وقت دے نہیں پاتے۔ اس کو دیکھنا چاہیے، اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہم اگر دیکھیں آج خصوصاً سوشل میڈیا کے اوپر بالکل ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو کس طرح اس کو بات کا بتنگڑ بنا دیا جاتا ہے، دلوں میں جو بغض ہوتا ہے اس کو کسی بھی طرح ظاہر کر دیا جاتا ہے، اور جو طوفان بدتمیزی، جو بد تہذیبی وہاں دیکھنے کو ملتی ہے، ظاہر ہے اس سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے دلوں میں کدورتیں پیدا ہوتی ہیں، محبتیں پیدا نہیں ہوتی۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، سلامتی کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے لیے امن کے، محبت کے، خیرخواہی کے، حدیث میں آتا ہے دین و النصیحہ، دین تو سراپا خیرخواہی کا نام ہے۔ یہ دین جو سراپا خیرخواہی ہے، سراپا ہمدردی ہے، سراپا اخوت، بھائی چارگی ہے، اس دین کے ماننے والے اگر اپنے دوسرے ماننے والوں کو، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں گے، چاہے اس کا تعلق کسی دوسرے فرقے سے ہو، وہ آپ کے اس سے مخالفت ہو، آپ کا اس سے اختلاف ہو، لیکن انسانیت کا احترام، مسلمان ہونے کا احترام، ان چیزوں کو بھی سامنے رکھا جائے، تو یہ ان چاروں گناہوں سے بچتے ہوئے انسان کوشش کرے کہ ہر عبادت میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ لے لے۔ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو اللہ تعالیٰ آدھی رات کے قیام کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر وہ شخص فجر بھی جماعت سے پڑھ لیتا ہے تو پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے۔ اسی کا اہتمام کر لے کہ انسان نمازوں کو باجماعت پڑھنے کا اہتمام کر لے، تو اس طریقے سے یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی حصہ اس کا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام کیا جائے اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، امت کی جو اس وقت حالت ہے فلسطین میں، شام میں، پوری دنیا میں مسلمان جس طریقے سے پھنس رہے ہیں، مسلمان جس طریقے سے ظلم کا شکار ہیں، ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنے مسلمان بھائیوں کو دعاؤں میں رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہوتی ہے جو ایک غائب شخص دوسرے غائب شخص کے لیے کرتا ہے۔ بالکل، تو اس پر ایک فرشتہ آمین کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول کرے اور تجھے بھی یہ عطا کرے جو تو اس کے لیے مانگ رہا ہے۔ ہم جب اوروں کے لیے دعا مانگیں گے تو ہمارے اپنے حق میں وہ دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے لوگ حقیقی چیزوں سے ہٹ کر ایسی چیزوں پر آ گئے ہیں جس کا شریعت میں وہ درجہ نہیں ہے جو حقیقی چیزوں کا۔ مثال کے طور پر دعا ہے، عبادت ہے، تلاوت ہے، نماز ہے، ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا اور بہت ساری ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جس کو شریعت اتنی اہمیت نہیں دیتی۔ مفتی صاحب اعتکاف والوں کے لیے طرف آ جائیں گے۔ جی مفتی صاحب، اعتکاف والوں کے لیے آپ کیا ہدایات دیں گے کہ انہیں کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ دیکھیں، اعتکاف تو بہت بڑی فضیلت کی عبادت ہے، اور یہ عبادت چونکہ مسجد میں ادا کی جاتی ہے تو مسجد کا احترام بھی لازم ہے۔ جہاں اس کی فضیلت زیادہ ہے وہاں مسجد کا احترام جتنا بڑھ کر ہے، اگر اس کی بے احترامی خدا نخواستہ ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ ایسے آئیں گے کہ مسجدوں میں حلقے لگائیں گے اور دنیاوی باتیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو تو کبھی ان کے ساتھ مت بیٹھنا۔ تو اگر اعتکاف کو اس چیز کا ذریعہ بنا لیے جائے، جیسے ہمارے بعض نوجوان کرتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دوست یار آ رہے ہیں، کبھی وہاں چائے آ رہی ہے، کبھی پراٹھے آ رہے ہیں، کبھی حلیم آ رہی ہے، کبھی کھانے پینے کی چیزیں آ رہی ہیں، اور ابھی تو ایسی تصویریں بھی سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملی کہ بھائی مسجد میں ہی بیٹھ کے وہ ڈرامے، فلمیں، یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمارٹ فون یہ تو بالکل اعتکاف میں لے کر جانا ہی نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر بہت اچھی اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں، کوئی ایک کتاب اپنے پاس رکھ کر اس کتاب کا مطالعہ کریں تاکہ اس سے کچھ حاصل ہو۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تنہائی کے لمحات میسر آتے ہیں تو اس میں کچھ خلوت تنہائی اختیار کر کے اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے آج تک کی زندگی کیسے گزاری ہے، آئندہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس طریقے سے اگر اس کو قیمتی بنایا جائے، پھر اپنے مسجد کے امام صاحب سے جس مسجد میں بیٹھے ہیں ان سے ملیں، ان سے وقت لیں، ان سے مسائل سیکھیں، تجوید سیکھیں، قرآن کریم کے حقوق سیکھیں، جو بھی چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں ان 10 دنوں میں سیکھنے کی کوشش کریں۔ وگرنہ اگر یہ خیر حاصل نہ ہو سکی تو یہ محرومی بھی بہت بڑی محرومی ہوگی۔ اگر مسجد کی بے احترامی کی گئی یا مسجد کے تقدس کا خیال نہ رکھا گیا تو یہ بھی بہت بڑی محرومی ہے، اس لیے کہ جو نہیں بیٹھا اس کے تو ذہن میں ہوگا کہ میں بیٹھا ہی نہیں ہوں، جو بیٹھا ہے اس کے ذہن میں تو یہ ہوگا کہ میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں۔ بیٹھنے کے بعد بھی اگر وہ خالی ہاتھ لوٹتا ہے ظاہر ہے یہ بہت بڑی محرومی ہے۔
जिससे हर इंसान को बचने की कोशिश करनी चाहिए। मुफ्ती साहब, एतकाफ में कुछ लोग ऐसे भी बैठ जाते हैं जो अभी नौजवान होते हैं, वो बैठ जाते हैं, तो एतकाफ के हवाले से कोई उम्र मुकर्रर है कि किस तरह के लोग बैठे हैं और किस तरह के लोगों को नहीं बैठने देना चाहिए? देखिए, शरई लिहाज से तो एतकाफ के लिए बालिग होना जरूरी नहीं है। फुक़हा ने लिखा है कि अगर समझदार बच्चा हो जो चीजों को समझता हो उसको एतकाफ में बैठने की इजाजत है। इसमें इंतजामी तौर पर ऐसा होता है कि वो नाबालिग बच्चों को बैठने नहीं देते, या उनके साबका तजर्बात ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो मजबूर होते हैं कि ऐसे लोगों को वो नहीं छोड़ते। उनकी वजह से बसा औक़ात माहौल खराब होता है और वो लोग जो इबादत की नीयत से आते हैं वो भी इबादत नहीं कर सकते। तो अगर कोई ऐसे संजीदा लोग हैं या जो किसी के कंट्रोल में आ सकते हैं या कोई ऐसा नज़्म व ज़ब्त है, तो उसमें बिल्कुल अगर कोई नाबालिग बच्चे भी हैं, समझदार बच्चे हैं और उनको एक नज़म के तहत चलाया जा सकता है, उनको भी बैठने की इजाजत है। और अगर उनकी वजह से परेशानी या मुश्किल या कोई ऐसे मसाइल पैदा होते हैं तो फिर उनको मना कर देना चाहिए, ताकि वो लोग जो इबादत करना चाहते हैं उनकी इबादत में खलल ना आए। मुफ्ती साहब, खवातीन के हवाले से क्या आप फरमाएंगे कि खवातीन भी चूंकि लैलतुल कदर की तलाश में बैठ सकती हैं तो एतकाफ भी करती हैं, तो उनको किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए और उस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? खवातीन का एतकाफ उनके घर में होता है। घर में खवातीन की मस्जिद अपनी जो नमाज पढ़ने की जगह होती है, फुक़हा ने लिखा है खवातीन को एक तो अपने घर में अपने लिए जगह खास करनी चाहिए नमाज पढ़ने के लिए। उसका फायदा ये होता है कि वहाँ नमाज पढ़ने से खुसूसी तवज्जो हासिल होती है जो हर जगह पढ़ने से हासिल नहीं होती। तो जो नमाज पढ़ने की जगह है उसी को अपने लिए एतकाफ की जगह बना ले। अगर नमाज पढ़ने की कोई जगह मुतय्यन नहीं की है तो अभी कर ले। वो एक कमरा भी हो सकता है, कमरे का एक खास हिस्सा भी हो सकता है, तो उसमें भी फिर इसी का ख्याल करना चाहिए। अगर एतकाफ में भी बैठे हुए हैं और टीवी भी चल रहा है और सारी चीजें भी चल रही हैं तो उस एतकाफ से क्या फायदा हासिल होगा? ये बात है कि उनको घर के काम काज की इजाजत है, वहीं बैठ के अगर उसने सब्जी काटनी है, कोई भी काम करना है घर का, वहीं बैठ के करे। और अगर अकेली है, घर में कोई और नहीं है, तो जरूरत के काम के लिए अपने एतकाफ की जगह से बाहर भी निकल सकती है। लेकिन उसको फजूल गपशप में जाया करना या इस तरह की चीजों में जाया करना जिससे कोई मकसद हासिल ना हो सके, तो ये बहुत बड़ी बिल्कुल एहतमाम करना चाहिए। बिल्कुल, एतकाफ खवातीन का जो एतकाफ है, जी खवातीन का जो एतकाफ है वो दरअसल होता ही इसलिए है कि रमजान के आखिरी अशरे की जो इबादत हैं उसे कर ली जाएं। तो लैलतुल कदर की तलाश के हवाले से खवातीन को भी कुछ न कुछ लाए अमल बनाना चाहिए, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, उनको भी बनाना चाहिए। एक बात खवातीन के एतकाफ के हवाले से ये अर्ज कर दूं कि खवातीन ये जो मसनून एतकाफ है इसके लिए रोजा जरूरी होता है। अगर किसी का रोजा ना हो तो मसनून एतकाफ भी नहीं हो सकता। तो खवातीन के जो नापाकी के अय्याम है, माहवारी के अय्याम है, उन दिनों में उनके लिए वो एतकाफ नहीं कर सकती। अगर उनके ऐसे दिन आ गए तो मसनून एतकाफ उनका नहीं हो सकता। बाकी ये कि लैलतुल कदर की तलाश में जैसे मैंने तफसील से अर्ज किया, खवातीन के लिए भी शरीयत के सारे वही अहकाम है जो मर्दों के लिए हैं। जितनी इबादत है, कुरान करीम की तिलावत हो, सदक़े की सूरत में हो, और जो बातें मैंने अर्ज की खवातीन के लिए एक चीज इजाफी ये भी है कि वो अपने शौहर, जैसे मैंने अर्ज किया कि वालिदैन की नाफरमानी से इंसान बचे और रिश्तेदारों से क़त्अ ताल्लुकी से बचे, तो खवातीन के लिए शौहर को राजी रखना ये भी बहुत जरूरी है। और खवातीन का एहतिकाफ भी शौहर की इजाजत से ही होगा, उसकी इजाजत के बगैर ठीक नहीं है। इसलिए कि हदीस शरीफ में आता है कि अगर कोई खातून इस हाल में रात गुजारती है कि उसका शौहर उससे नाराज हो तो उस पर अल्लाह की लानत बरसती है। तो इस चीज का भी खवातीन एहतमाम करें। बसा औक़ात ऐसा होता है हमारे घरों में खवातीन इबादत को बहुत तवज्जो देती हैं लेकिन अपने शौहर का ख्याल नहीं रखती। शौहर परेशान होता है, वो बाहर लोगों से शिकवे कर रहा होता है। तो औरतों के अगर इबादत, नफली इबादत कम हो और उनकी शौहर की रजामंदी की फिक्र उनको ज्यादा हो तो शरीयत का मिजाज ये है कि ये उनके लिए ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि वो ज्यादा इबादत करें, ज्यादा नवाफिल करें। तो इस चीज का भी एहतमाम करें और सारी चीजों में, मुआशरत में, अखलाकियात में, इबादत में, सारी चीजों में जो कुछ वो कर सकती हैं इन रातों में, कुरान करीम की तिलावत, बिलखुसूस दुआएं, तो उनका एहतमाम करना चाहिए। बिल्कुल मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं। ये हमारे साथ मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब, बहुत जबरदस्त उन्होंने गुफ्तगू फरमाई।